عزیزان گرامی، آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے شان سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج کل ایک ڈاکٹر اشرف جلالی جو کردار میں دجالی ہیں، بی بی کی شان پہ حملہ کر چکے ہیں اور ہر حوالے سے یہ ویڈیو عوام میں گردش کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شان سیدہ بیان کی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ مقام زہرا کو روشن کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ زہرا کی عصمت و طہارت کو بیان کیا جائے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ شورى کی ایک آیت جو آیت نمبر 23 ہے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے رسول اپنی امت سے کہہ دو کہ میں اس رسالت کی جو تبلیغ کر چکا ہوں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا فقط اتنا ہوں الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے مودت اختیار کرو، میرے قریبیوں سے محبت اختیار کرو۔ اس آیت میں لفظ قربا قابل ذور ہے۔ اگر زبان عربی میں کوئی شخص جو مرد ہو اور کسی کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہو تو اسے اقرب کہا جاتا ہے، اگر وہ 2 ہے تو اقرا بانے کہا جاتا ہے، اگر وہ 3 ہے تو اقرا بونا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صیغے ہیں جو مذکر کے لیے ہیں۔ اب جا کے ذرا علماء سے تحقیق کرو کہ اگر ایک خاتون جو واحد ہو اور کسی سے بہت زیادہ قریب ہو تو اس کو زبان عربی میں کیا کہیں گے، یعنی اقرب کا جو واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ تو علماء بتائیں گے کہ اقرب کا جو واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا وہ آئے گا قربا، یعنی ایک ایسی خاتون جو رسول سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اگر وہ 1 ہے تو اسے کہیں گے قربا، 2 ہے قربا، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ ہے قربا یاتن۔ اب لفظ قربا ہے یعنی ایسی خاتون جو رسول سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ رسول سے بہت زیادہ قریب ہے اور رسول نے جو رسالت کا اجر مانگا ہے وہ اجر زہرا ہے۔ آج بھی اگر عید کا دن آتا ہے ہم اپنے کپڑے لے جاتے ہیں درزی کے پاس سلوانے کے لیے، اور درزی وہ کپڑے سیتا ہے، سینے کے بعد جب وہ ہمیں دیتا ہے اگر ہم اس درزی کو اجرت نہ دیں، انہی کپڑوں سے ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں تو جا کے آپ امام کعبہ سے فتویٰ لے لیں کہ آپ کی جو پڑھی ہوئی نماز ہوگی آپ کے منہ پہ ماری جائے گی، اس لیے کہ آپ نے درزی کو اجرت نہیں دی۔ اور میرا دوست جو 2 ٹکے کے درزی کو اجرت نہ دے اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، اور جو محمد مصطفیٰ کو اس کی اجرت نہ دے اس کی نمازوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ اے اشرف دجالی، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ سے رسول نے اجر رسالت بنا ہے زہرا کی محبت، اور آپ زہرا کو کہہ رہے ہیں کہ زہرا خطا پہ ہے، زہرا گناہگار ہے۔ آپ رسول کو روز قیامت کیا منہ دکھائیں گے، رسول کو کیا اجر دیں گے، اور کہاں جائیں گی آپ کی نمازیں، کہاں جائیں گے آپ کے روزے؟ اور زہرا کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں دوسری آیت بھی ہے جی، سورۃ فرقان ہے، آیت کا نمبر 57 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ میں رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس مانگتا اتنا ہوں کہ خدا کی سبیل، خدا کے راستے کو پکڑ لو۔ اور اللہ نے سورۃ فرقان آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو کچھ ظالم اپنے ہاتھوں کو
اپنی زبان سے کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا، اور کہیں گے کہ کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو میرا دوست قرآن واضح کرتا ہے سبیل سے مراد جناب زہرا ہے۔ تو قیامت کا جب دن ہوگا تو یہی ملا آج جو زہرا کو خطا پہ کہہ رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہی کھڑا ہوگا اور اپنا ہاتھ لے کے منہ میں کھا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کاش میں نے زہرا کو خطا کار نہ کہا ہوتا، کاش میں نے زہرا کو گناہگار نہ کہا ہوتا، اور کہے گا کاش میں نے زہرا کے مقابلے میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن چند لوگ کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا، کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عصمت ہے، معصوم ہونا ہے، نبوت کے ساتھ اس کا خاصا تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں میرا دوست نبوت تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ قرآن نے بھی بیان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور رسول خود بھی ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم المرسلین، کہ میں سارے نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ لیکن کیا یہ بات بھی درست ہے کہ جب نبوت ختم ہو تو اس کے بعد عصمت بھی ختم ہوتی ہے؟ نہیں میرا دوست، معصوم کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں، طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہیں، وہ رسول نہیں ہیں۔ آپ آگے آ جا کے دیکھیں، اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہیں۔ آج بھی اگر مشاہدہ کیا جائے کہ جس خاتون کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ معصوم ہوتا ہے، اور حدیث معصوم ہے کہ جو خاتون بچے کو جنم دیتی ہے، جو خاتون بچے کو پیدا کرتی ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ خاتون بھی معصوم بن جاتی ہے، اور بچہ بھی معصوم، خاتون بھی معصوم، تو کیا وہ نبی بن گئے؟ اور میرا دوست نبوت تو ختم ہو گئی لیکن نبی کے بعد عصمت جاری رہی۔ تو یہ ہے شان سیدہ، یہ ہے مقام سیدہ، وہ سیدہ کہ جس کے بچوں کا جھولا ملائکہ جبریل جھلاتا تھا، جس کے بچوں کا لباس جنت سے جبریل لے کے آتا تھا، اور فخر کرتا تھا کہ آنا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ وہ زہرا کہ جس کے گھر کا طواف حوریں کیا کرتی تھیں، وہ زہرا کہ جب رسول کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں زہرا کو ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو زہرا کو ملتے تھے، اور رسول فخر سے ارشاد فرماتے تھے کہ الفاطمہ بزاد منی فمن اغضبها فقد غضبنی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کر دیا۔ اور مقام سیدہ تو دیکھیے کہ رسول اکرم معراج پہ تشریف لے گئے، آدم کھڑے ہو گئے، نوح کھڑے ہو گئے، ابراہیم کھڑے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ مقام مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے سارے نبی۔ اور اس نبی کی شان کیا تھی کہ جب کبھی زہرا آتی تھی اللہ کا رسول تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو جس کی تعظیم کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑا ہو جائے وہ خاتون کبھی خطا پہ نہیں ہو سکتی۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔